رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو جسم مبارک بے حد گرم تھا۔ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا اور کہا بہت تیز بخار ہے۔ فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ اس لیے کہ آپ کو 2 ثواب ملیں گے۔ فرمایا بے شک جس مسلمان کو بھی 1 کانٹے اور اس سے زیادہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو خدا اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کی پت جھاڑ ہوتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں عیادت کو حاضر ہوا تو آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے کپڑے پر سے ہاتھ رکھا تو حرارت سے فوراً ہاتھ کھینچنے پر مجبور ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کتنا تیز بخار ہے؟ فرمایا ہاں باوجود اس کے کہ میں نے الحمدللہ گزشتہ رات 17 سورتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ 17 سورتیں تلاوت کی ہیں جن میں 7 الطوال 7 لمبی صورتیں بھی داخل ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی اے نبی اللہ خدا نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ کچھ تو اپنے حال پر ترس کھائیے۔ فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ انہی آخری دنوں میں ایک دن اس طرح بے ہوش ہو گئے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سمجھی کہ وفات ہو گئی۔ اسی کرب و بلا کی حالت میں آپ نے حضرت عثمان سے دیر تک کان میں باتیں کی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گفتگو ان کے زمانہ میں ہونے والے فتنہ کے بارے میں تھی۔ ابو عبداللہ الجسری نے یہ واقعہ حضرت عائشہ کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے ایک دن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے ہاں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی یہ رسول اللہ کی بیوی حفصہ ہے۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر بولی میں تمہیں خدا کی قسم دیتی ہوں کہ نہ میرے کسی جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ سچ کو جھٹلانا۔ پھر یہ واقعہ بیان کیا میں اور تم یعنی میں اور حفصہ رسول اللہ کے پاس بیٹھی تھی کہ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ ہم نے دروازہ کھولا تو عثمان کھڑے تھے۔ حضرت کی ان پر نظر پڑی تو ان سے کہا قریب آؤ۔ وہ آئے اور آپ پر جھک پڑے۔ آپ نے ان سے کان میں کچھ باتیں کی جن کی بابت نہ میں کچھ جانتی ہوں نہ تم جانتی ہو۔ پھر سر اٹھایا اور فرمایا جو کچھ میں نے کہا تو سمجھ گیا؟ عثمان نے کہا جی حضور سمجھ گیا۔ آپ نے انہیں پھر قریب بلایا اور پہلی مرتبہ کی طرح پھر ان پر جھک پڑے اور کچھ کان میں کہتے رہے جسے ہم بالکل نہ جان سکے۔ پھر سر اٹھایا اور فرمایا جو کچھ میں نے کہا تو نے سمجھ لیا؟ عثمان نے کہا جی ہاں۔ پھر کہا قریب آ۔ وہ آئے تو بہت زیادہ جھک پڑے اور کان میں کچھ کہا۔ اس کو ابن سعد نے روایت کیا جو میں روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے ان سے باتیں کی پھر سر اٹھایا اور فرمایا تو سمجھ گیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں سمجھ گیا، میرے کانوں نے خوب سن لیا اور دل نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ آپ نے فرمایا اب جا۔ یہ قصہ سن کر حضرت حفصہ نے تصدیق کی کہ واقعتاً یہ بات آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل درست ہے۔ اب آخری رات آتی ہے۔ میں نے تقریباً آپ کے سامنے وہ تمام واقعات اور روایات کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے پیش کیا ہے اور یہ الحمدللہ ایک بہت ہی زیادہ تحقیقی مضمون کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اگر کوئی اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنا چاہے تو ان روایات کو اپنی رہنمائی میں لے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس آخری رات کی حالت یوں بیان کی ہے کہ مجھ پر کبھی کوئی رات ایسی نہیں گزری جیسی یہ وفات کے دن کی رات تھی۔ آپ بار بار پوچھتے تھے عائشہ کیا صبح ہو گئی ہے، اور میں برابر کہے جاتی تھی نہیں، یہاں تک کہ بلال نے صبح کی اذان دی۔ پھر بلال دروازہ پر حاضر ہوئے اور حسب دستور پکار کر کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ ان کی آواز سن کر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی بلال آئے ہیں۔ فرمایا اپنے باپ سے کہہ
نماز پڑھا دیں۔ دوشنبہ یعنی سوموار کی صبح کو مسجد میں نمازیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ مدینہ میں کوئی مسلمان مرد یا عورت ایسا نہ تھا جو رات کو آپ کی نازک حالت سننے کے بعد بے تابانہ مسجد میں دوڑنا آیا ہو۔ یہ تقریباً 12 دن بیماری پر گزر چکے تھے۔ یہ آخری دن تھا دار فانی سے رحلت عالم جاودانی میں داخلہ اور جوار خدامندی میں پہنچنے کا، اس لیے قدرتی طور پر روح ازحد مسرور اور پرنشاد تھی۔ صبح اٹھے تو باوجود حد درجہ نکاحت کے نہایت حشاش بشاش تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں نماز فجر ہو رہی تھی، صفیں جمی تھی، ابو بکر امامت کر رہے تھے کہ اچانک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا اور ہم اپنی صفوں سے کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے کھڑے ہیں۔ سامعین و حاضرین، اس روایت کو غور سے سنیے گا۔ ہم اپنی صفوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ نماز ہو رہی ہے، امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کروا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ نماز تو کعبہ کی طرف دیکھے بغیر ہو نہیں سکتی، اور نماز کی حالت میں قبلہ کی طرف نظروں کا ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، تو کیا انہیں یہ خیال نہ آیا کہ اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا کر کسی اور طرف یعنی غیر اللہ کی طرف نہیں کرنا؟ نعوذ باللہ، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کرنے، آپ کے خیال آنے کو نماز میں ٹوٹنے کا سبب جانتے تھے۔ ام المومنین عائشہ کا حجرے کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، ہم اپنی صفوں سے کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں اور ہماری صفیں اور نماز کی ترتیب دیکھ کر مسرت سے تبسم فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی نظر کی طرح غور کیجئے، جمال نبوی دیکھ کر مسلمان خوشی سے اس قدر وارفتہ ہوئے کہ قریب تھا اپنی نماز کے اندر فتنہ میں پڑ جائیں۔ میں نے حضرت کو اس گھڑی ایسے حسن و جمال میں دیکھا جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر نے خیال کیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، امام کی حالت دیکھیے، چنانچہ صف میں مل جانے کے لیے الٹے پاؤں ہٹنے لگے۔ ذرا اندازہ کیجئے، مسجد ہو، امام ہو سامنے کی طرف، اور اس کو پتا چل جائے کہ دروازے سے پردہ ہٹا ہے، تو یہ کیسی نماز ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ مسئلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور میں آپ کو سنا رہا ہوں حدیث پاک۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ صف میں مل جانے کے لیے الٹے پاؤں ہٹنا شروع کر دیا، مگر آپ نے اشارہ سے ٹھہرنے کو کہا اور خود سر پر ہی پٹی باندھے تشریف لائے، یہاں تک کہ ابو بکر کے دائیں پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ یہ یہاں سے حدیث پاک ابھی ختم نہیں ہوئی، میں تھوڑی سی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوتا ہے، یعنی یہ امام صاحب ہیں، ان کی جو دائیں طرف ہوگی، اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے پیچھے تو وہ بطور مقتدی ہوگا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود ابو بکر کی دائیں پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ اس وقت دھاری دار چادر اوڑے تھے اور اس کے پلو کاندھوں پر پڑے تھے۔ نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور اس قدر بلند آہنگی سے خطبہ دیا کہ آواز مسجد کے دروازے سے باہر تک گئی۔ فرمایا، مبشرات نبوت میں سے بجز رویائے صادقہ سچے خواب کے کچھ باقی نہیں رہا جنہیں مسلمان سوتے میں دیکھے۔ سنو، مجھے رکوع سجود میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ رکوع میں رب کی عظمت ظاہر کرو اور سجود میں خوب گڑ گڑا کر دعا مانگو، کیونکہ اس حال میں دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔
لوگوں دوزخ بڑکا دی گئی ہے اور فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح آ پہنچے، واللہ تم مجھے کوئی الزام نہیں دے سکتے، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو حلال قرآن نے ٹھہرائی ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جب وہ نماز کی حالت تھی تو صحاح ستہ کی روایتوں میں صرف اس قدر ہے کہ آپ مسکرائے اور اشارہ سے ٹھہرنے کو کہا، پھر حجرہ کا پردہ گر گیا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے، لیکن مسند احمد وغیرہ میں آپ کا برآمد ہونا، نماز پڑھنا، خطبہ دینا بتصریح خود حضرت انس سے مروی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ تمام روایتیں لے لی ہیں اور ان تمام روایتوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ صحاح میں صرف ایک حصہ روایت کا مروی ہے اور باقی کتابوں میں پورا واقعہ درج ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ مسند انس میں تفصیل ہے اور ابن سعد نے تو اس کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ تو بات یہ میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو قرآن نے حلال ٹھہرائی ہے اور اسی کو حرام بتایا ہے جو قرآن میں حرام ہے۔ اے خاندان عبد مناف، میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔ لفظ یاد رکھیے، خدا کے مقابلے میں۔ اے عباس، عبد المطلب کے بیٹے، میں خدا کے مقابلے میں تیرے ذرہ برابر بھی کام نہ آؤں گا۔ اے صفیہ، عبد المطلب کی بیٹی اور رسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ، محمد کی بیٹی، ثواب خداوندی کے لیے عمل کرو، میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا، خود مجھ سے جو چاہو مانگ لو۔ پھر فرمایا اے لوگو، تم میں سے جس کسی کو میرے بعد کوئی مصیبت پیش آئے اسے میری موت یاد کر کے دل کو تسکین دے لینا چاہیے، کیونکہ میری امت میں کسی کو بھی اتنی بڑی مصیبت لاحق نہیں ہو سکتی جتنی میری وفات سے لاحق ہوگی۔ سامعین و حاضرین، یہاں سے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی بات ہے۔ یہاں ابھی بہت سارے معاملات ایسے رہتے ہیں جن کو آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اس لیے یہ قسط لمبی ہو رہی ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی قسط میں ملاقات کرتے ہیں اور آگے کے واقعات انشاءاللہ العزیز اس میں پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔